اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت تیار کر کے رکھو، طاقت تیار کرو، ومن رباط الخیل، اور گھوڑے تیار کر کے رکھو، گھوڑے باندھ کر رکھو، یعنی گھوڑے بالکل تیار ریڈی ہونے چاہیے، بندھے ہوئے ہونے چاہیے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس طاقت کے ذریعے، ان گھوڑوں کے ذریعے، ان سواریوں کے ذریعے تمہیں اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈرانا ہے۔ ترہبون بہ، ان کے ذریعے سے تم ڈراؤ گے عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ وآخرین من دونہم، فرمایا کہ ان کے علاوہ اور بھی دشمن ہیں، لا تعلمونہم، جنہیں تم جانتے نہیں ہو، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے، ایک ایٹمی قوت بنایا ہے۔ اب کوئی ہماری طرف دیکھتے ہوئے، ملک پاکستان کی طرف دیکھتے ہوئے پہلے سوچتا ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہے آپ فلسطین کو دیکھ لیں، اور اب آپ جناب آج کا جو حملہ ہے اسرائیل کا ایران کے اوپر، آپ اس حملے کو دیکھ لیں۔ ایسے وقت میں حملہ کیا کہ جب غزہ کی مدد کے لیے قافلہ سمود وہاں سے لیبیا سے روانہ ہو گیا ہے، اور مصر پہنچنے والا ہے، رفح بارڈر پہنچنے والا ہے۔ قافلۃ السمود جو کہ تیونس، الجزائر، اور پھر اس کے بعد اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، مراکشی قافلے شامل ہوئے، پھر لیبیا سے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، بہت بڑا قافلہ، ہزاروں لوگوں پر مشتمل وہ قافلہ ہے۔ ان کے ساتھ بہت سارے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ایمبولینسز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے پاس۔ ان کو جوائن کرنے کے لیے جو مصر میں بائی ایئر آئے تھے، چاہے وہ سویڈن کے ہوں، چاہے وہ ڈنمارک کے ہوں، فرانس کے ہوں، مراکش کے ہوں، ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ پہلے تو یہ جو سویڈش تھے اور جو ڈنمارک کے تھے، ان لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کی اس کی ہمت نہیں تھی، مراکشیوں کو اور دیگر لوگوں کو تو فوراً اٹھا کے ڈیپورٹ کر دیا۔ لیکن یہ جو اب اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کو روکنا، اس جمع غفیر کو روکنا آسان نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر اس نے یہ حملہ کر کے ان کی پوزیشن کو کمزور کر دیا۔ اب پیچھے سے مصر یا کوئی بھی ان کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے، میڈیا پہ کوئی خبر نہیں چلے گی، اس لیے کہ آج صبح سے لے کے اب تک پورے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایران اور اسرائیل کا یہ جو کلیش ہے یہی چل رہا ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت تیار کر کے رکھو، طاقت تیار کرو، ومن رباط الخیل، اور گھوڑے تیار کر کے رکھو، گھوڑے باندھ کر رکھو، یعنی گھوڑے بالکل تیار ریڈی ہونے چاہیے، بندھے ہوئے ہونے چاہیے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس طاقت کے ذریعے، ان گھوڑوں کے ذریعے، ان سواریوں کے ذریعے تمہیں اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈرانا ہے۔ ترہبون بہ، ان کے ذریعے سے تم ڈراؤ گے عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ وآخرین من دونہم، فرمایا کہ ان کے علاوہ اور بھی دشمن ہیں، لا تعلمونہم، جنہیں تم جانتے نہیں ہو، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ تو اس آیہ مبارکہ میں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قوت جمع کرنے، قوت تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ اب قوت سے مراد میں نے عرض کیا کہ ہر طرح کی قوت، جو قوت جس دور میں رائج ہو وہی قوت یہاں سے مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں چونکہ نیزے ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، تو اب وہی والی قوت، وہی تیر لے کے آنے، وہی نیزے لے کے آنے، بلکہ آج آپ کے پاس جو جدید اسلحہ ہے، جدید بامز ہیں، ایٹامک پاور ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور جدید گھوڑوں کی جگہ آپ جنگی جہاز بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی تو سواریاں ہیں نا، جیسے گھوڑے جنگ کی سواری ہوتے تھے، آج آپ کے جنگی جہاز، آپ کے جو فائٹر پلینز ہیں، وہ جنگی سواریاں ہیں۔ تو قرآن کریم کی مطابقت ہر زمانے میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے، اس کے مضامین نے کبھی پرانا نہیں ہونا، فرسودہ نہیں ہونا کہ یہ بات تو پرانی تھی جناب، اب کہاں گھوڑوں پہ جنگ ہوتی ہے۔ تو اب اس کی جو بھی صورت ہوگی، وہ اس سے مراد ہوگی، اور گھوڑوں پر ابھی بھی جنگ ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے پھر کسی دور میں پھر اسی طریقے سے گھوڑوں پر جنگ شروع ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہاں سے مراد ہیں
سواریاں جو بالکل تیار ہونی چاہیے، بالکل ریڈی ہونی چاہیے، اور دشمن کے اوپر، اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن کے اوپر ان سواریوں کا اس طاقت کا رعب ہونا چاہیے، اس کو ڈرا کر رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی۔ اس کا ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے کہ بے شک قوت رمی ہے، یعنی تیر ہے، قوت تیر ہے، قوت تیر ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر تیر بھی اگر مراد لیا تو اس کے لیے رمی کا لفظ استعمال کیا، الرمی۔ حالانکہ تیر کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے رم کا لفظ استعمال فرمایا۔ رمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، جیسے حج میں نہیں رمی کر رہے ہوتے ہیں، پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، رمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ تو اس سے واضح طور پر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو بھی آپ آلہ جہاد، جو بھی آپ اپنے دشمن، اللہ کے دشمن کی طرف ثواب کی نیت سے، جہاد کی نیت سے پھینکتے ہیں، وہی بس رمی سے مراد ہے۔ وہ جو بھی چیز ہو، وہ میزائل بھی ہو سکتا ہے، آج کل کی ٹیکنالوجی میں وہ ڈرونز بھی ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں رمی میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو جس چیز کو بھی پھینکا جا سکتا ہے وہ ساری چیزیں رمی میں شامل ہیں۔ تو قرآن و سنت کے مضامین کو اگر دیکھیں تو آج کا بھی جو آپ کا جدید اسلحہ، جدید ٹیکنالوجی ہے، یا کفار کے نظام کو مفلوج کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ سافٹ ویئرز ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیں، یہ ساری چیزیں آلات جہاد میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں قوت میں شامل ہیں، اور ان سب کو جمع کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس طریقے سے جہاد کرنا وہ فرض ہے، اسی طریقے سے جہاد کے اسباب جمع کرنا بھی فرض ہے۔ جب تک جہاد کے اسباب ہی جمع نہیں ہوں گے تو جہاد کریں گے کیسے؟ تو ضروری یہ ہے کہ جہاد کے اسباب جمع کریں، اور جس طریقے سے ثواب کے کسی کام کے لیے سفر کرنا بھی ثواب ہے، اسی طرح گناہ کے کام کے لیے سفر کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی حج کے لیے سفر کر رہا ہے، اب سفر تو حج نہیں ہے، یہاں ابھی وہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے اس کا ابھی حج شروع تو نہیں ہوا، لیکن یہاں سے جہاز میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، یہاں سے ثواب شروع ہو گیا۔ اگر وہ اپنے کسی کام سے کسی شہر جا رہا ہے، کسی ملک جا رہا ہے، کوئی نیکی کی نیت نہیں ہے، کوئی ثواب کی نیت نہیں ہے، تو اس کا سفر محض ایک سفر ہے۔ لیکن اگر وہ عبادت کی نیت سے جا رہا ہے، اگر وہ حج کی نیت سے جا رہا ہے یا اور کسی عبادت کی نیت سے جا رہا ہے، تو اس کا سفر بھی عبادت ہے۔ تو اگر عبادت کی نیت سے جاتا ہے تو عبادت کے جو اسباب ہیں وہ بھی عبادت ہیں، اور اگر گناہ کی نیت سے جاتا ہے تو جو اس کے اسباب ہیں وہ بھی گناہ ہیں۔ اگر چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو جو گاڑی میں بیٹھا ہے، بائک پہ بیٹھا ہے، سفر پیدل کر رہا ہے، یہ سفر بھی اس کا گناہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے جہاد کے آلات اور اس کے اسباب، ان کو جمع کرنا، ایک ہے جہاد کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب اسباب ہوں گے، آلات ہوں گے، تبھی تو جہاد ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، فقہا نے بھی ان کو بیان کیا ہے کہ کالا خضاب لگانا، بالوں کو کالا کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بالوں کو کالا کرنا، اگر بال سفید ہو رہے ہوں، بزرگی آ رہی ہو، تو اس کو کالا کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن میدان جنگ میں جب ایک مجاہد کھڑا ہوا ہے اور اس کے بال سفید ہیں، اور سامنے والے دشمن کے اوپر اس کے بالوں کی سفیدی کو دیکھ کر کچھ حوصلہ آ سکتا ہے، یا اس کو کچھ قوت کا احساس ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بوڑھا ہے، بزرگ ہے، تو میدان جنگ میں ایسے مجاہد کے لیے اپنے بالوں کو کالا کرنا بھی جائز ہے، وہاں کالا کرنا بھی جائز ہے۔ تو ان کو ڈرانا ہے، چاہے وہ پھر میدان جنگ ہو یا پھر جنگ کی تیاری ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے، ایک ایٹمی قوت بنایا ہے۔ اب کوئی ہماری طرف دیکھتے ہوئے، ملک پاکستان کی طرف دیکھتے ہوئے پہلے سوچتا ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہے آپ فلسطین کو دیکھ لیں، اور اب آپ جناب آج کا جو حملہ ہے اسرائیل کا ایران کے اوپر، آپ اس حملے کو دیکھ لیں۔ تو یہ جو بڑی بڑی قوتیں ہیں،
یہ بڑی قوتیں آپس میں نہیں لڑتی، یہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپس میں نہیں لڑتے۔ یہ چھوٹے لوگوں کے لیے جو ان کے ترنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے شیر ہوتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرو، ان کو مارو اور جناب وہاں جا کے رول کرو، وہاں جا کے حکومت کرو، ان کی حکومت گراؤ، اپنے ٹاؤٹس لا کے بٹھاؤ، اپنے فرما بردار لا کر بٹھاؤ اور وہاں حکومت کرو۔ یہ ان لوگوں کا دستور شروع سے چلا، اور اب بہت تیزی کے ساتھ یہ جو ان کا جو ایک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کی طرف یہ سفر کر رہے ہیں، اس کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ پورا ہو، اور اللہ کرے کہ جو مزاحمتی تحریکیں ہیں وہ کامیاب ہوں۔ اب یہ جو اس نے حملہ کیا، ایسے وقت میں حملہ کیا کہ جب غزہ کی مدد کے لیے قافلہ سمود وہاں سے لیبیا سے روانہ ہو گیا ہے اور مصر پہنچنے والا ہے، رفح بارڈر پہنچنے والا ہے۔ قافلۃ السمود جو کہ تیونس، الجزائر اور پھر اس کے بعد اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، مراکشی قافلے شامل ہوئے، پھر لیبیا سے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، بہت بڑا قافلہ، ہزاروں لوگوں پر مشتمل وہ قافلہ ہے۔ ان کے ساتھ بہت سارے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ایمبولینسز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے پاس۔ ان کو جوائن کرنے کے لیے جو مصر میں بائی ایئر آئے تھے، چاہے وہ سویڈن کے ہوں، چاہے وہ ڈنمارک کے ہوں، فرانس کے ہوں، مراکش کے ہوں، ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ پہلے تو یہ جو سویڈش تھے اور جو ڈنمارک کے تھے، ان لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کی اس کی ہمت نہیں تھی، مراکشیوں کو اور دیگر لوگوں کو تو فوراً اٹھا کے ڈیپورٹ کر دیا۔ لیکن یہ جو اب اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کو روکنا، اس جمع غفیر کو روکنا آسان نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر اس نے یہ حملہ کر کے ان کی پوزیشن کو کمزور کر دیا۔ اب پیچھے سے مصر یا کوئی بھی ان کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے، میڈیا پہ کوئی خبر نہیں چلے گی، اس لیے کہ آج صبح سے لے کے اب تک پورے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایران اور اسرائیل کا یہ جو کلیش ہے یہی چل رہا ہے۔ تو ایک تو وہ لوگ نسیہ منسیہ ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے وقت کا انتخاب اس نے کیا ہے کہ وہ قافلہ بھی رک جائے، اس قافلے کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، جو چاہیں پھر اس کے ساتھ کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے یہاں ایران ایک چند دن بعد نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہا تھا، وہ بس آخری مراحل میں تھا کہ اپنی جو ہے نا وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کر دے، اور امریکہ کے ساتھ اس کے جناب وہ ایگریمنٹس بھی ہونے تھے۔ اسی طریقے سے غزہ دیکھیں، غزہ پھر بھلا دیا گیا۔ اب غزہ کی خبریں سوشل میڈیا پہ صبح سے ہیں ہی نہیں، غزہ بھی بھلا دیا گیا۔ ان کی جو امداد، امریکی امداد جا رہی تھی، چلیں خون کے بدلے ہی امداد مل رہی تھی، لیکن وہ ایک امداد جا رہی تھی، وہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ قافلہ سمود کا بھی اب جناب کوئی نام نہیں لے رہا، غزہ کو بھی بھلا دیا گیا۔ یہاں سے ایران کا جو ایک جوہری منصوبہ تھا اس کو بھی اس نے جناب خطرے میں لا کے ڈال دیا، اور جو معاہدات اس کے ہونے تھے، جو ٹریڈ ڈیلز اس کی ہونی تھی، وہ سب اب خطرے میں پڑ گئیں۔ اس پر افسوس یہ کہ امت مسلمہ کہلانے والے، بلکہ امت مسلمہ کے لیڈر کہلانے والے عرب، وہ سارے کے سارے جناب اکثر وہ اسرائیل کے سپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اردن استعمال ہو رہا ہے، مصر استعمال ہو رہا ہے، عراق استعمال ہو رہا ہے، اور جناب اب یہ اسرائیل کے سارے سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اس کے آس پاس یہ سارے ممالک آپ کو نظر آئیں گے، شام نظر آئے گا آپ کو، جناب اردن، جارڈن نظر آئے گا، یہ سارے ممالک اس کے آس پاس ہیں۔ اگر یہ مسلمان ایک جمعیت اور ایک قوت بن کے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں تو اس کا بال بھی نظر نہیں آئے گا، قیمہ بن جائے گا اس کا۔ لیکن وہ نہ جانے کون سی چیز ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ اب قرآن کریم کی یہی آیت دوبارہ دیکھیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت تیار کر کے رکھو۔ یہ تمام مسلمانوں کو حکم فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ پاکستان والے اپنی جو ہے وہ باؤنڈریز کے اندر قوت بن جائیں، اور عرب والے، سعودی عرب ایک بن جائے، وہ اپنی باؤنڈریز کے اندر ایک قوت بن جائے۔ باؤنڈریز کی تو کوئی بات دین اسلام کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ یہ جو جغرافیائی بارڈرز ہم نے لگائے ہوئے ہیں، یہ بارڈرز آپ کے جناب یہ دنیا کے بارڈرز ہیں، یہ حکومتوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور اپنی اپنی قوموں کو تقسیم کرنے کے لیے اپنی اپنی سہولت سے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ اہل اسلام ملت واحدہ ہیں۔ جہاں کہیں بھی مسلمان ہوگا وہ ہماری ملت کا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قوت تیار کر کے رکھو۔ قوت اگر سب نے مل کر تیار کی ہوتی، آج ضرورت ہے اتحاد امت کی، آج ضرورت ہے کہ جناب مسلمان متحد ہو کر
ایسا پیغام اس کو دیں، ایسی لگام اس کو دیں کہ آئندہ یہ اٹھ نہ پائے۔ یہ ایک چھوٹی سی ہماری غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری سرحدیں ہیں ان سے ہمارے وطن کا تعین ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو بیان کیا تھا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، یہ جو پوری علامہ اقبال کی نظم ہے اس میں کہا ہے کہ سرود برسر ممبر، کہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربیست، فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہمہ اوست اگر بہون رسیدی تمام بول حبیست۔ تو ملتیں وطن سے نہیں ہیں بلکہ مسلمان ملت واحدہ ہیں، مسلمان جہاں کا بھی ہوگا وہ ایک ملت ہے اور اس کے لیے سارے مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جمع فرمائے، متحد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔